عزت کا معاملہ۔ یہ اسلام آباد کی عدالت ہے۔ اسلام کے نام پر بنے پاکستان میں انصاف دلانے والے ادارے کا کمرہ ہے، جہاں ایک 10 سالہ گھریلو ملازمہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے والے سابقہ جج کو بحیثیت ملزم پیش کیا جا رہا ہے۔ راجہ خرم علی نامی سابق ایڈیشنل جج اور اس کی اہلیہ کو طیبہ تشدد کیس میں عدالت لایا جانے لگا تو کالے کوٹ میں ملبوس وکلاء کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جو راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ کو فل پروٹوکول دیتے ہوئے کمرہ عدالت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج راجہ آصف محمود جب کمرہ عدالت میں پہنچے تو کمرہ پہلے ہی سے وکلاء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرہ عدالت میں صرف 2 ہی پولیس اہلکار تھے، جن میں سے ایک کمرہ عدالت میں موجود رہنے والا سیکیورٹی گارڈ اور دوسرا تفتیشی آفیسر تھا۔ کمرہ عدالت میں میڈیا نمائندگان کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ ملزم کے ساتھ آئے ہوئے وکلاء کی بھرمار نے کمرہ عدالت میں جگہ اس قدر تنگ کر دی تھی کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے 2-3 افراد ہی سما سکے، لیکن قانون کے علمبردار وکلاء ان 3 میڈیا نمائندگان کو بھی کمرے سے نکالنے کا مطالبہ کرتے رہے، اور کمرہ عدالت میں موجود پولیس اہلکار کو کہا گیا کہ میڈیا کو ہر طرح کی کوریج سے روک دیا جائے۔ وکیلوں کے جھرمٹ میں کسی فاتح کی مانند ملزم راجہ خرم علی کو پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ متاثرہ بچی طیبہ کے والد محمد اعظم نہایت اترے ہوئے چہرے اور انتہائی دباؤ کا شکار عدالت میں انہی وکلاء کے ساتھ پایا گیا۔ عدالت کے استفسار پر محمد اعظم نے دباؤ میں آ کر کہا کہ ملزمان نے اس کی بیٹی پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا، جس کے بعد عدالت نے سپریم کورٹ کو دیے گئے محمد اعظم کے بیان کا حوالہ دے کر کہا کہ آپ نے وہاں کہا تھا کہ آپ سے دباؤ میں حلفیہ بیان لیا گیا ہے۔ اس دوران محمد اعظم انتہائی تذبذب اور پریشر میں دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے مقدمے کا وکیل راجہ ظہور نامی شخص تھا، جو ملزم راجہ خرم علی کا رشتہ دار ہے۔ مقدمے کی سماعت کے اختتام تک وکلاء کی جانب سے محمد اعظم کو انتہائی دباؤ میں رکھا گیا، اور متاثرہ لڑکی طیبہ کے والد محمد اعظم عدالتی سوالات کے جوابات میں صرف سر ہلا کر نفی یا تائید کرتے رہے۔ عدالت میں موجود افراد بآسانی سمجھ سکتے تھے کہ محمد اعظم پر سخت دباؤ ہے، اور لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ملزم اور مدعی میں کیا فرق ہے، کیونکہ دونوں جانب کے وکلاء راجہ خرم علی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور بالآخر محمد اعظم نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ ملزمان نے اس کی بیٹی پر تشدد کیا ہی نہیں، اور اگر ان ملزمان نے تشدد کیا بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے واسطے انہیں معاف کرتا ہے۔ سابق ایڈیشنل سیشن جج ملزم خرم علی اور ان کی اہلیہ کو معاف کرنے سے متعلق 3 بیان حلفی جمع کروائے گئے، جن میں سے ایک طیبہ کے والد کی طرف سے، جبکہ دوسرا طیبہ کی دادی اور تیسرا بیان حلفی طیبہ کی پھوپھی کی طرف سے دیا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ انہیں صرف طیبہ کے والد کا ہی حلفی بیان چاہیے، لیکن وکلاء کا کہنا تھا کہ تمام بیان حلفی کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور عدالت نے وکلاء کے دباؤ پر ان تینوں بیانات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ یہ کہانی ہے پاکستانی عدالت کی، جہاں ایک غریب کی بیٹی کو کربناک اذیت سے گزارنے کے بعد عدالت میں مجرم فتح یاب ہوتے ہیں، جہاں قانون بکتا ہے، جہاں ظلم پر خاموش رہنے کے لیے کسی ناتواں کی عزت نفس، ضمیر اور احساس کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ ایک مظلوم پر فتح حاصل کرنے کے بعد وکلاء کا جمع غفیر اور ان کے گرو راجہ خرم علی عدالت سے فاتحانہ نکلے۔ میڈیا نمائندگان عکس بندی اور کوریج کے لیے آگے بڑھے تو وکلاء نے میڈیا کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ فلم بنانے یا تصویر بنانے کی ہرگز اجازت نہیں، کیونکہ یہ معزز جج صاحب کی عزت کا معاملہ ہے، اور یوں ایک کمزور کی عزت نفس کا جنازہ کمرہ عدالت میں رکھ کر معزز جج صاحب اپنی عزت کی ڈولی اٹھائے عدالت سے سرخرو ہو چلے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔